اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا نور ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنتوں کوششوں کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے واسطے سے حضرات صحابہ اور صحابہ کی قربانی اور محنتوں کے واسطے پوری دنیا کے اندر یہ قرآن پاک کو پہنچایا گیا ہے۔ اللہ کی یہ مقدس کتاب ہے، آخری پیغام ہے۔ اس کتاب میں ساری انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو اتارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں، تم دن بدن تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہو، اور یہ رات دن ان کی گردش، رات دن کا آنا جانا ہر نئی چیز کو پرانا کرتا جا رہا ہے کہ آج جو چیز ہم نے خریدی نئی چیز تھی، آج کا دن چلا گیا، کل کا دن آ گیا تو آج کی خریدی ہوئی چیز کل کے لیے پرانی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ رات دن کا آنا جانا ہر نئی چیز کو پرانا کرتے جا رہا ہے اور ہر دور کی چیز کو قریب لاتا جا رہا ہے۔ رات دن جیسے جیسے گزر رہے گئے، نئی چیز پرانی ہو رہی ہے، اور جو چیز دور ہے یعنی موت، قبر، دن بدن ہم اس کے قریب ہوتے جا رہے گئے، رات دن زندگی کے کٹتے چلے جا رہے گئے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم فتنوں کو دیکھو گے، زمانہ ایسا دیکھیں گے کہ تم پر حالات گڈ مڈ ہو جائیں گے۔ رات کی تاریکی کسی سب پر چھا جاتی ہے، ایسے ہی حالات تم پر چھا جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آئے گا حلال کیا، حرام کیا، کون صحیح کون غلط، کون حق پر کون ناحق، ایسا معاملہ ہو جائے گا، کس کو صحیح سمجھے کس کو غلط سمجھے، کس کو دیکھ کر زندگی گزارے کس کو دیکھ کر زندگی سے بچاؤ حاصل کرے، ایسا گڑمڑ زمانہ آ جائے گا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم ایسے زمانوں کو پاؤ، ایسا زمانہ دیکھو، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے کہ تم نے قرآن پاک کو لازم پکڑ لینا، اللہ کے کلام کو تم نے لازم پکڑ لینا، کہ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ شافع مشفع، جس کی سفارش قبول کی جائیں گی، جو سفارش کریں گا سفارش قبول کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جھگڑا قبول کریں گے۔ اور آگے اللہ کے رسول فرمائے جس نے قرآن پاک کو اپنے آگے رکھا، یعنی جو بھی کام کیا قرآن کی روشنی میں کام کیا، قرآن کے احکامات پر عمل کیا، یہ قرآن اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کے احکامات کی پرواہ نہیں کیا، یہ قرآن پاک اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور ہے۔ ساری چیزیں مخلوق، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہم کو دی، اور یہ ہم تک کیسے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے، حضرت جبریل علیہ السلام سناتے اور آپ کو یاد ہوتا چلا جاتا، اور پھر آپ وحی کے لکھنے والے صحابہ کو بلاتے، خلفائے راشدین حضرت زید بن ثابت، زبیر بن عوام، ان لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ لکھو، اور یہ لوگ لکھتے بھی اور یاد بھی کرتے چلے جاتے، آیاتوں کو لکھتے بھی یاد بھی کرتے، کاغذ پہ بالکل نہیں کے برابر۔ اکثر جو قرآن پاک لکھا گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، کسی نے ہڈی پہ لکھا، کسی نے درخت کے پتے پر لکھا، کسی نے درخت کی چھال پہ لکھا، کسی نے پتھر پر لکھا، اور جس کو جہاں لکھنا مناسب سمجھے وہاں پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی گئی۔ حضرت اللہ کے رسول کا زمانہ چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کی وہ جماعت جن میں اکثر حافظ و قرآن تھے شہید ہوئی،
دشمنوں سے لڑتے لڑتے لوگ شہید ہوئے، میں اکثر حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس ہے، کہا کہ خلیفہ رسول اگر ایسی ہی حفاظ کرام کی جماعت شہید ہوتی چلی گئی تو قرآن کا بہت بڑا حصہ نکل جائے گا، قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت سوچتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول کے سامنے ایسا کام نہیں ہوا، پھر میں نیا کام نہ شروع کر دوں، یہ ڈر کے مارے خاموش رہے۔ لیکن پھر سوچتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر اللہ نے آپ کے دل پر انشراح فرمایا کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کی جماعت کو جمع کیا گیا، حفاظ کرام کی جماعت کو جمع کیا گیا، اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو کہا گیا کہ آپ سب کے پاس سے آپ ایک کاغذ پہ لکھ لو قرآن پاک۔ بہت سارے کاغذ کے نسخے لائے گئے اور اس پر قرآن پاک، بہت سارے حضرات صحابہ کی حفاظ کرام کی جماعت نے قرآن پاک کو زبانی پڑھا، کہیں لکھے ہوا تھا اس کو لا کر دیا، اور سب صحابہ کے اتفاق سے پھر قرآن پاک ایک جگہ جمع ہوا۔ پھر یہ قرآن پاک حضرت عمر کے زمانے میں آپ کے پاس رہا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور پھر ایک بہت بڑی حفاظ کرام کی جماعت شہید ہوئی۔ پھر حضرت عثمان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ قرآن پاک کے ایسے حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے اور ایک ہی قرآن پاک کا نسخہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، تو کہیں ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ تو پھر حضرت عثمان نے سارے صحابہ کے مشورے سے پھر قرآن پاک کو کہیں نسخوں کے اندر، کہیں کتابی شکل کے اندر لکھوا کر جگہ جگہ جہاں جہاں لوگ مسلمان بنے تھے وہاں پر روانہ کیا گیا، اور پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ اب جو لکھا جا رہا ہے اسی لکھاوٹ سے پوری دنیا میں قرآن چلے گا، کوئی نئی لکھاوٹ پر چلیں گی نہیں، جس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی لگا دی کہ آپ 7 طریقے سے قرات کر سکتے ہیں، 10 طریقوں سے قرات کر سکتے ہیں، لیکن لکھنے کا طریقہ ایک جیسا رہے گا سب کا۔ پوری دنیا کے اندر پھر وہ قرآن پاک شروع ہوا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، صحابہ کی محنت اور کوششوں کے بعد یہ قرآن پاک ہمارے پاس آیا، اور آج اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اب آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن آ گیا، تو امت کا یہ حال ہو گیا کہ اس کو صرف سجانے کے واسطے پیٹیوں میں رکھ دیا گیا، سجانے کے لیے طاقوں میں رکھ دیا گیا، پورا سال گزر جاتا لیکن امت قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھتی۔ یہ حال امت کا ہو گیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کے 80% آبادی امت کی وہ ہے جس کو قرآن پڑھتے بھی نہیں آتا۔ 20% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، تلاوت انہوں نے سیکھی ہے اور صحیح طریقے سے وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن 80% تلاوت پاک ہی نہیں ان کو آتی، قرآن پاک کے الفاظ بھی ان کو پڑھتے نہیں آتے۔ بیچاروں نے اپنی 60 سالہ زندگی گزار دی لیکن قرآن کو سیکھنے کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی۔ 40 سالہ زندگی گزر گئی لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، اور یہ سمجھے کہ بچپنے میں ہمارا بچپنا گزر گیا اور ہم بچپنے میں سیکھ نہیں سکے تو اب کیا سیکھیں گے، جبکہ ہم لوگ حضرات صحابہ کو دیکھے وہ ایمان میں داخل کب ہوتے تھے، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتا اور وہ قرآن پاک کو سیکھتا۔ ہم تو ابھی 30 35 40 سال کے اندر کے ہیں، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اب شادی ہوگی، بچے ہوگی، کاروبار میں لگے، ہم نے کیا قرآن کو سیکھنا۔ ساری دنیا کی چیزیں سیکھ رہے گئے، ساری دنیا کی چیزیں سمجھ میں آ رہی گئے۔ بچپنے میں کبھی موبائل کو نہیں دیکھا تھا، آج موبائل چلانا آ گیا، سب آ جا رہا، گاڑی چلانا آ جا رہی، لیکن اللہ کے کلام پاک کو سیکھنے کے تعلق سے امت کا یہ حال ہے کہ امت قرآن پاک کی طرف لاپرواہی امت کی، جبکہ یہ قرآن پاک کے تعلق سے قرآن ایک تو 1900 پارہ اور دوسرا 18 پارے کے اندر 16واں پارے کے اندر قرآن پاک کے تعلق سے بڑے سخت آیتیں نازل ہوئی گئیں کہ اس قرآن پاک کے تعلق سے لاپرواہی کرنے والوں کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ رسول خود کہیں گا کہ انا ھذا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک تو یہی 1900 پارے کے پہلے ہی صفحے کے اوپر یہ آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت، یہ میری قوم جس نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، لاپرواہی۔ اور قرآن پاک کے 16ویں پارے کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من اعرض عنہ، جو قرآن سے اعراض کرے گا کل قیامت کے دن گناہ کا بوجھ لے کر آئیں گا۔ مفسرین نظام میں فرمایا کہ قرآن سے اعراض کیا ہے، تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اس کو پڑھتے نہ آتے ہو،
قرآن کے الفاظ بھی اس کو پڑھتے نہیں آتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن گنہگار اٹھایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن پاک کے الفاظ تو پڑھتے آتے گئے لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھ لیا، مکتب میں پڑھ لیا، عربی میں، مدرسے میں، اور سیکھ لیا قرآن پاک کو، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، تو کہا کہ یہ بھی کل قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن پاک کے احکام پر عمل نہیں کرنا، اس کے احکامات سے لاپرواہی اور بے توجہی اختیار کرنا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اس میں پورے مفسرین کا اجماع ہے کہ قرآن کے احکام کو جاننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد اس کے خلاف کرنا، یہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا۔ کتنے قرآن پاک کے احکامات ہیں؟ قرآن پاک تین مضامین کے اندر منقسم ہے، ایک عقائد کے تعلق سے ہے، ایک احکامات کے تعلق سے ہے، ایک قصوں کے تعلق سے ہے۔ عقائد کے تعلق سے توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات وہ ہر اعتبار سے یکتا ہے، ابتدا سے ہے انتہا تک ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، روز ازل سے ہے ابد تک رہے گا، یہ سب چیزیں توحید کے اندر ہے۔ رسالت کا، نبی اللہ کے رسول جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے سب حق کے پیغام کو لے کر آئے، سب کو ماننا، سب کا اکرام احترام کرنا، عزت کی نگاہ سے سب کو دیکھنا، سب کو معصوم سمجھنا، یہ توحید، یہ رسالت کا عقیدہ۔ اور آخرت والا عقیدہ کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمائی ہو رہی ہے، روزانہ کتنا کما رہے، کہاں سے کما رہے، کیسے کما رہے، اس کا جواب دینا، اور کیسا خرچ کر رہے، کہاں خرچ کر رہے، اس کا جواب دینا، یہ قیامت کے دن ہے، یہ آخرت کا عقیدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ جو دین کی معلومات حاصل ہو گئی تھی اس پر کیا کیا، کتنا عمل کر کر تم آئے، یہ عقیدہ آخرت کا، یہ بنیادی عقائد ہے۔ احکامات ہے، پھر نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، حج کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، اور پھر ایک دوسرے سے لین دین کے احکامات، اجتماعی زندگی کیسی گزارے اس کے احکامات قرآن نے بیان کیا، انفرادی زندگی کیسی گزارے احکامات قرآن نے بیان کیا، نظروں کو، آنکھوں کی کیسی حفاظت کرے، آنکھوں کا استعمال کیسا ہو، قرآن نے احکام بیان کیے، اور انسان کے بدن کے اعضاء کا، ہاتھ پیروں کا استعمال کیسا ہو، قرآن نے اس کو بیان فرمایا، اپنی زبان کا استعمال کیسا ہو، غیبت، چغلی، حسد، جلن، جاسوسی، اور کسی کے تعلق سے برے لقب سے کس کو پکارنا، اس کے تعلق سے احکامات، معاشرتی زندگی کے احکامات، اور اسی طرح نکاح وغیرہ ہو گیا تو نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ کہا کہ یہ احکامات اور عقائد اور اسی طرح قصص جو انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن نے بیان فرمایا، ان کے اوپر یقین، ایمان اور ان احکامات پر عمل اگر یہ زندگی میں نہیں ہے، ہم اپنے جو بھی کام کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی زندگی گزار رہے، اگر یہ قرآن کو چھوڑ کر ہماری زندگی گئے، والد کا انتقال ہو جاتا، میراث کے تقسیم میں اپنی مرضی چلاتے ہیں ہم لوگ، یا ماحول کو دیکھتے ہیں کہ ماحول دنیا کا کیا چل رہا ہے، جیسے ایک بھائی کی کارگزاری ہے، 3-4 بھائی ایک جگہ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ تجھے معلوم ہے، مثال کے طور پہ عبداللہ تجھے معلوم ہے کہ اپنے شہر میں کوئی بہنوں کے حقوق نہیں دے رہا، اپن نے تو پیسے برابر دے دیے بہنوں کو، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے دیا ہے نہیں، شریعت کے اعتبار سے نہیں دیا۔ اور وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دے رہا نہیں، اپنے شہر کے اندر بہنوں کے حقوق اپن نے ماشاءاللہ اپنے بہنوں کو حقوق دے دیے، جبکہ شریعت کے اعتبار سے ان کے بہنوں کو 9 لاکھ روپے ملنا تھا، اور ان بھائیوں نے اپنے بہنوں کو 50 ہزار روپے دیے، اور کہہ رہے کوئی نہیں دے رہا، اپن دے رہے، باقی جو 8.5 لاکھ روپے ہے یہ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں دینے والے پورے بھائی مل کر۔ تو یہ احکامات قرآن نے جو بیان کیا ہے، آج امت اس کو پسے پوچھ ڈال کر اپنے ماحول کو دیکھ کر زندگی گزار رہی کہ ماحول کیا چڑھا اپن ویسے ہی چلو۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بچے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم شریعت سے مال کو تقسیم کریں گے، تو بچوں کا ماموں کہنے لگا ارے کون آج شریعت سے تقسیم کر رہا، جیسا چڑھا ویسے چلن دو۔ ماموں کہہ رہا، مسلمان کہہ رہا کہ جیسا چڑھا ماحول میں ویسے چلن دو، کائے کو شریعت سے تقسیم کر رہے، کون آج شریعت پہ تقسیم کر رہا۔ تو یہ مسلمان اور یہ لوگ کل قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اپنی قبر سے حشر کے میدان تک لے کے چلیں گے، اور ان کے تعلق سے کل قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اللہ آپ ان کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ معلوم ہونے کے باوجود پوچھیں گے کہ کیوں، کہیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر مجھ پر اس نے عمل نہیں کیا، میرے احکامات کو اس نے پسے پشت ڈالا تھا، آج آپ اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کا فیصلہ، قرآن کی بات اللہ کو ماننا پڑے گی۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے کہنے پر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے،
کسی شخص کا جہنم کا فیصلہ یہ قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے، اس نے دنیا کے اندر مجھ پر میرے احکامات پر عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کے کہنے پر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ معاملہ ہوگا دوستو۔ تو ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانے اور جاننے کی ہمارے اندر ابھی قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں رہی، تو کم سے کم اس کے احکامات کو تو ہم معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے احکامات پر تو عمل کر سکتے ہیں۔ بیٹی کے اور بیٹے کی شادی کا موقع ہے، علماء کے پاس گیا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں کیسی شادی کرے۔ گھر کے اندر کسی کا انتقال ہوگا، اس کا مال پراپرٹی تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، علماء کے پاس جائے، مفتی اکرام کے پاس جائے کہ ہمارے پاس یہ فلاں شخص کا انتقال ہوگا، اس کی اتنی پراپرٹی ہم نے کیسے تقسیم کرنا، تاکہ آخرت میں کسی کو 1 روپیہ دینے کا اور کوئی ہم سے 1 روپیہ کا مطالبہ کرے یہ نوبت نہ آئے۔ دنیا کے اندر تو ہم لوگ جی لیں گے اور چند پیسے ہم کو زیادہ ملنے سے، 1-2 ایکڑ زمین زیادہ ملنے سے ہم مزے اڑا لیں گے اور ہماری نسلیں بھی مزے اڑا لیں گی، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کا مال ناحق لیا کل قیامت میں لوٹانا پڑے گا۔ کیسے لوٹائیں گے؟ کل قیامت میں حشر کے میدان میں کہاں سے لوٹائیں گے؟ وہاں تو ننگے اور برہنہ رہیں گے، کسی کے پاس روپیہ نہیں رہے گا، وہاں کا سکہ تو نیکیاں ہے، وہاں کا سکہ تو گناہ ہے۔ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو گناہ دینا پڑیں گے، ان کے گناہ اپنے سر پہ لینا پڑے گا، یہ معاملہ ہمارا پیش آ جائے گا۔ تو ہم یہ چند دنوں کی زندگی کو نہ دیکھیں بلکہ موت کے بعد کی زندگی کو دیکھیں کہ اپنا وہاں پہ کیا ہونے والا۔ دن بدن زندگی ختم ہوتے جا رہی، دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کیا ہوگا تمہیں کہ تم ایسی زندگی بسر کر رہے جیسا کہ موت تم کو نہیں آئیں گی، کسی دوسروں کو آئیں گی۔ یہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کتنی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضرات صحابہ تو رونے والے، ڈرنے والے، سب کچھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہم سب کچھ دین احکام کو چھوڑ کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ ہمارے لیے کتنے سخت جملے ہیں یہ۔ ہم مرنے والوں کو دفن کر رہے ہیں اور خود کی موت کو ہم لوگ بھول جا رہے ہیں۔ کتنوں کو کندھے پہ ہم نے سوار کر کے قبر تک پہنچا دیا، کتنوں کو غسل اور کفن ہم نے پہنا دیا، لیکن خود کی موت کو بھول گئے کہ ایک دن کندھوں پر ہم کو بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے جو احکام جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔